یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کچھ نئے لوگ آئے ہیں تو ذرا ان کی ذہن سازی ہو جائے گی، اور ان کے ذہنوں میں کوئی اشکال ہیں، شبہات ہیں ہمارے متعلق، اللہ کرے گا وہ دور ہو جائیں۔ نبی کا وجود محفوظ تھا، یہ خصوصیت ہے انبیاء کی کہ وفات کے بعد ان کے وجود مقدس کو کیڑے مکوڑے اور مٹی نہیں کھاتی، یہ انبیاء کی خصوصیت ہے۔ انبیاء کے وجود کیا ہوتے ہیں؟ محفوظ ہوتے ہیں، اسے مٹی نہیں کھا سکتی، اسے کیڑے مکوڑے نہیں کھا سکتے۔ کئی خطیب بیان کرتے ہیں تقریر میں لذت پیدا کرنے کے لیے، چاشنی پیدا کرنے کے لیے، حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور وہ کیڑے کھاتے تھے، کوئی نیچے کیڑا گر جاتا تھا تو اتنے صابر تھے، پھر کیڑے کو اٹھا کے اس زخم پہ رکھ دیتے تھے۔ لکھا ہے مفسرین نے، لکھا ہے علماء دیوبند میں سے بھی کئیوں نے لکھا ہے، لیکن یہ سب اسرائیلی روایات ہیں، حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں، کوئی مستند بات نہیں ہے۔ بندیالوی کم از کم اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، میں تیار نہیں ہوں اسے ماننے کے لیے۔ میں کہتا ہوں نبی کے وجود کو وفات کے بعد بھی کیڑے نہیں کھاتے، زندگی میں کیسے کھا لیا، زندگی میں کیسے کھا لیا تھا۔ انبیاء کا وجود تو وفات کے بعد بھی محفوظ ہے۔ ہماری فقہ کی کتابوں نے لکھا الان کما وضع، ہمارے پیارے پیغمبر کا وجود مقدس آج بھی قبر منور میں اسی طرح محفوظ ہے جس طرح پہلے دن۔ یہ جو علماء کئی خطبہ ہمارے مہربان، میں انہیں کیا کہہ سکتا ہوں، ممبر پہ بیٹھ کے ہمارے متعلق کہتے ہیں او جی یہ آخدے نے قبر چ کوئی شے کوئی نہیں، انا للہ، بلکہ یہ کہتے ہیں جی پتھر ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو متنفر کرنا۔ اب آپ کو نبی پاک سے محبت ہے، پیار ہے، عقیدت ہے، تو آپ یہ سنیں گے بے بندیالوی نبی پاک دے متعلق اے گل کرتا، توبہ توبہ، اس دے نیڑے۔ مقصد ان کا یہ ہوتا ہے ان کے قریب نہ آئیں۔ اگر ان کے قریب چلے گئے تو ہم نے تو اینک لگانی ہے قرآن و حدیث کی، آپریشن کرنا ہے، آپریشن آنکھوں کا کرنا ہے آپریشن، پھر لگانی ہے اینک، پھر انہیں سب چیزیں نظر آنے لگ جائیں۔ تو وہ کہتے ہیں یہ اندھے رہیں، انہوں انا ران دیو، یہ ان کے قریب نہ جائیں، قرآن نہ سن لیں، یہ اس لیے وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، گستاخ ہیں جی، بے ادب ہیں جی، منکر ہیں جی، نبی کو نہیں مانتے، معجزے نہیں مانتے، کرامتیں نہیں مانتے، قبراں تے نہیں جان دیں دے، انا للہ۔ اور ان کی اپنی حالت کیا ہے؟ 10 محرم کو جاؤ قبر پہ، شب برات کو جاؤ قبر پہ، اپنی حالت کیا ہے؟ 10 محرم کو جاؤ، شب برات کو جاؤ۔ بندیالوی کہتا ہے 24 گھنٹے میں جب چاہو جاؤ، اس کے لیے کوئی دن مقرر نہیں، سال کے بعد جانا ہے، جب فرصت ملے، جب وقت ملے، کبھی کبھی قبرستان جایا کرو۔ قبرستان جانے سے اندر بدلتا ہے بندے کا، وہ پھر جایا کرو، پھر وہ تختیاں پڑھا کرو، تختیاں، وہ جو قبروں کے سرہانے پہ لگی ہوئی ہیں نا، انہیں پڑھا کرو۔ شیخ الحدیث، مفتی اعظم، بڑا خطیب، کسی تختی پہ لگے ہوئے پہلوان، پھر آپ تو سرگودا کے رہنے والے ہیں، پھر آپ کو تاجروں کی قبریں ملیں گی، بڑے بڑے تاجر، کروڑ پتی وہاں آپ پڑھیں گے، وہ یہاں آ گئے
بڑے بڑے ڈاکٹر وہ یہاں آ گئے، تو ہم نے بھی ایک دن یہ ہم گناہوں کی طرف کیوں مائل ہیں؟ ہم دنیا کمانے کے لیے ہر غلط کام کیوں کر رہے ہیں جبکہ انجام یہ ہے؟ تو یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے، یہ نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں قبر میں کچھ نہیں ہے۔ خدا گواہ ہے، میں نے کئی مرتبہ یہ بات پہلے بھی کہی، آج بھی کہتا ہوں، میں ممبر پہ ہوں، جمعے کا دن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مقدس کو وفات کے بعد جو غسل دیا گیا، غسل دینے کے بعد آپ کے وجود مقدس کو پوچھا گیا اگر پانی کا کوئی قطرہ آپ کے وجود مقدس پر باقی رہ گیا تھا اور اس قطرے سمیت آپ کو دفن کیا گیا، وہ قطرہ بھی آج تک اسی طرح محفوظ ہے، اسی طرح محفوظ، الان کما وضع، الان کما وضع۔ میں اگر تشبیہ دوں کہ میرے آقا کا وجود کتنا تر و تازہ ہے، میں کس کے ساتھ تشبیہ دوں؟ میرے نبی کے وجود کی توہین ہو جائے گی، میرے نبی کے وجود مقدس کی توہین ہو جائے گی۔ صرف تمہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ تشبیہ غلط ہے، صرف تمہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، گلاب کا پھول اپنی ٹہنی پر اور مچھلی سمندر میں اتنی تر و تازہ نہیں ہوتی جتنا قبر منور میں میرے نبی کا وجود مقدس تر و تازہ ہے۔ الان کما وضع، الان کما وضع، آج بھی اسی طرح ہے جس طرح پہلے دن رکھا گیا۔